بسم اللہ الرحمن الرحیم. ناظرین السلام علیکم. پروگرام ہے کشمیر میگزین. میں ہوں یاسر رحمان. آج کے پروگرام میں ہمارے 3 موضوعات ہوں گے. پہلے موضوع میں ہم بات کریں گے کہ آسیہ اندرابی صاحبہ جو اس کو پابند سلاسل ہیں، جن کے اوپر مختلف دفعات لگائی گئی ہیں، کالے قوانین ان کے اوپر لگائے گئے ہیں. انہوں نے ایک انیشیٹو لیا ہے کہ جو ان کی جماعت ہے دختران ملت، جو خواتین کے حوالے سے بہت سرکردہ جماعت ہے، اس کے اوپر جو پابندی لگا دی گئی ہے اس کو پابندی ہٹانے کے لیے انہوں نے موو کی ہے پٹیشن دلی ہائی کورٹ کے اندر. اب دسمبر میں اس کی ڈیٹ پڑی ہے. آج کے اس پہلے موضوع میں ہم دیکھنے کی کوشش کریں گے کہ کیا انڈین جوڈیشری اپنے ماضی کے برعکس کوئی ایسا فیصلہ دے سکتی ہے جس میں کوئی سایہ آف ریلیف مل سکے آسیہ اندرابی صاحبہ کو. اس حوالے سے ہم بات کریں گے. اور اس کے بعد اسی پروگرام کے پہلے موضوع میں دوسرے سیگمنٹ کے اندر ہم میروائز عمر فاروق کے حوالے سے بات کریں گے، جنہیں ایک مرتبہ پھر جن کے اوپر پابندی لگا دی گئی کہ وہ نماز جمعہ کے جو اجتماعات ہیں ان میں شرکت بھی نہیں کر سکتے جامع مسجد میں، اور ان کی جو ہے وہ امامت بھی نہیں کر سکتے. کیا وجہ ہے کہ بار بار ان پہ پابندی لگا دی جاتی ہے، بار بار تالہ بندی کی جاتی ہے جامع مسجد کی، اور جس مذہبی آزادی کے حوالے سے ہندوستان پوری دنیا میں واویلا کرتا نظر آ رہا ہے، اس کی اصل حقیقت کیا ہے مقبوضہ کشمیر کے اندر، اس کے حوالے سے ہم بات کریں گے. اور اس کے ساتھ ساتھ پروگرام کے تیسرے موضوع میں جب ہم جائیں گے تو ہم آپ کو بتائیں گے کہ نریندر مودی، جس کے بارے میں یہ بات کہی جاتی ہے کہ 56 انچ کی اس کی چھاتی ہے اور اس کی لال آنکھ کا جو محاورہ ہے بڑا مشہور ہے، تو آج کے اس پروگرام میں ہم آپ کو بتائیں گے کہ کس طرح G20 کے اجلاس کے اندر جو انڈین میڈیا دکھانے کی کوشش کر رہا ہے کہ نریندر مودی سے پریزیڈنٹ شی جن پنگ نے ملاقات کی ہے، اور اس طرح سے وہ پورٹرے کرنے کی کوشش کر رہے ہیں کہ گلوان کے بعد پریزیڈنٹ شی جن پنگ خود نریندر مودی کے پاس آئے اور انہوں نے ملاقات کی. لیکن جو حقائق ہیں وہ اس کے برعکس ہیں. ہماری ٹیم نے ایک ویڈیو تیار کی ہے، ایک ویژول تیار کیا ہے، جو اصل فیکٹ چیک کیا ہے وہ آج اس پروگرام میں ہم آپ کو بتائیں گے. تو ہمارے ساتھ ہی رہیے گا. سب سے پہلے مہمانوں سے تعارف کریں، اس کے بعد آغاز کر لیتے ہیں. جناب آج ہمیں جوائن کیا ہے بڑے زبردست پینل نے. ایز آلویز راجہ فیصل صاحب نے ہمیں جوائن کیا ہے. آپ نامور تجزیہ کار ہیں، بہت بہت شکریہ راجہ صاحب، آپ نے ہمیں وقت دیا ہے. امتیاز وانی صاحب نے ہمیں جوائن کیا، آپ ترجمان ہیں PHC کے، بہت شکریہ امتیاز صاحب، آپ نے ہمیں اسٹوڈیوز میں جوائن کیا. اور ہمیں اسکائپ پہ جوائن کر رہی ہیں مس شازیہ چیمہ، نامور تجزیہ کار ہیں. میں بہت بہت شکریہ، آپ نے ہمیں اسکائپ کے تھرو جوائن کیا ہے آل دا وے فرام چیک ریپبلک. جی پروگرام کا ہم آغاز کر لیتے ہیں. اس سے پہلے پروگرام کا آغاز کروں، پہلے ہم آسیہ اندرابی صاحبہ کے حوالے سے بات کر لیتے ہیں. جناب وہ بیسیکلی ان کو سزا کس چیز کی مل رہی ہے؟ ان کے جو ہسبینڈ ہیں وہ 3 دہائیوں سے پابند سلاسل ہیں، ان کے جو بچے ہیں ان سے دور ہیں، وہ خود بیماریوں کے باوجود اس وقت جو ہے پابند سلاسل ہیں. بیسک ان کا قصور کیا ہے آپ کو دکھاتے ہیں اس کلپ میں. اسلام کی بنیاد پر، ایمان کی بنیاد پر، قرآن کی دعوت پر، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کی بنیاد پر ہم پاکستانی ہیں، پاکستان ہمارا ہے، ہم پاکستانی ہیں، پاکستان ہمارا ہے. It was a central celebration in Srinagar and it was presided over by me. We hoisted the Pakistani flag and we sung the Pakistani national anthem, Pak Sarzameen Shad Baad, Alhamdulillah, and hundreds of Kashmiri women, they were here present in that function, and I told them that what are our responsibilities with this Kashmir issue. So Alhamdulillah, everybody was here. They were, alhamdulillah, they enjoyed this function and they said inshallah we are with you. اس انٹرویو کے بعد ان کے اوپر UAPA لگایا گیا. راجہ فیصل صاحب میں آپ کو اس میں شامل کرتا ہوں. دختران ملت کے اوپر جو پابندی لگائی گئی 2004 کے اندر، اب تک پابندی ہے، برقرار ہے، ان کے اوپر کالے قوانین بھی لگائے گئے. کیا کوئی ریلیف ماضی کے برعکس ہندوستان کی عدلیہ فراہم کر پائے گی؟ قطعاً نہیں. اور اگر جو لوگ یہ سوچ رہے ہیں کہ شاید اس وقت کی جو عدلیہ ہے بھارت کی وہ کوئی آزاد عدلیہ ہے، وہ بالکل غلط سوچتے ہیں. آج کل وہاں پہ بھی یہ ٹرینڈ چل نکلا ہے کہ جو ججز جن کی ایفیلیشن RSS کے ساتھ یا BJP کے ساتھ ہے، یا ایسے لوگوں کے ساتھ ان کی ایفیلیشنز ہیں،
وہ اوپر آ رہے ہیں، اور میری نظر میں قطعاً اس طرف ہمیں کوئی امید نہیں رکھنی چاہیے بھارت سے، کیونکہ اگر بھارت کی عدلیہ سے امید رکھنی ہوتی تو ہم یہ امید بھی ان سے کرتے تھے کہ وہ کسی طریقے سے گاؤ رکشک جو ہیں ان کو بین کر دیتے، یا پھر آر ایس ایس کو اٹ سیلف بین کر دیتے، کیونکہ یہ وہ جماعتیں ہیں یا یہ وہ آرگنائزیشنز ہیں جو کہ آتنک پھیلا رہے ہیں ود ان بھارت کے اندر آج جو بھی ہو رہا ہے اس کے پیچھے یہی لوگ ہیں، اور اگر ان کو کلین چٹ دیے جا رہے ہیں تو پھر ہم کیسے ان سے یہ ایکسپیکٹ کر سکتے ہیں کہ کل کو وہ دختران ملت جیسی ایک جو تنظیم جس کے اوپر کہ پوری دنیا یہ کہتی ہے کہ ویمن امپاورمنٹ کے حوالے سے بھی اس کے اوپر بات کی جاتی ہے کہ کشمیری خواتین نے اپنی ایک آرگنائزیشن بنائی ہوئی ہے جو کہ اپنی آزادی کے لیے آواز اٹھاتے ہیں، اور میرے خیال میں پوری دنیا میں کہیں بھی آزادی کے لیے آواز اٹھانا پیسفل طریقے سے یہ اس کو قدغن اس پہ نہیں لگانی چاہیے، اینڈ دیٹ از واٹ از ہیپننگ ان ٹوڈیز انڈیا۔ جہاں تک بات ہے کشمیر کے اوپر تو شروع سے ہی وہ کہتے ہیں نا کہ ڈفرینٹ قوانین اپلائی کیے جاتے ہیں۔ ابھی جیسے یو اے پی اے کے حوالے سے اگر دیکھ لیا جائے تو جو قوانین خصوصاً مسلمانوں کے لیے اور کشمیریوں کے لیے کشمیریوں کی آواز کو ختم کرنے کے لیے بنائے گئے ہیں، ایسے کالے قوانین اور ایسے ڈرکونین لاز جو ہیں ان کی انٹروڈکشن اور پھر اس کے اوپر پوری دنیا کی طرف سے آواز بلند ہونا، میری نظر میں اب بھارت کو ہوش کے ناخن لینے چاہیے۔ ایسی آوازیں جیسے کہ آسیہ اندرابی جیسی آوازیں ہیں جو کہ اپنے حقوق کے لیے بات کر رہے ہیں اور اپنے حق کے خود ارادیت کے لیے بات کر رہے ہیں۔ جی، اس وقت ہمیں جوائن کیا ہے مشیر وزیر اعظم قمر زمان کائرہ صاحب نے، ان سے بات کر لیتے ہیں۔ قمر زمان کائرہ صاحب، بہت بہت شکریہ، آپ نے ہمیں کشمیر میگزین میں جوائن کیا ہے۔ ہم بات کر رہے ہیں آسیہ اندرابی صاحبہ کی جو تنظیم ہے دختران ملت، اس کے اوپر بین اٹھانے کے حوالے سے انہوں نے رجوع کیا ہے دلی ہائی کورٹ سے۔ جو ماضی رہا ہے ان کا ہندوستانی عدلیہ کا بالخصوص کشمیریوں کو لے کر، چاہے ہم بات کر لیں یاسین ملک صاحب کے حوالے سے، مقبول بٹ شہید کے حوالے سے، یا افضل گرو شہید کے حوالے سے، کیا کوئی برعکس فیصلہ متوقع کر سکتے ہیں اس حوالے سے؟ جی دیکھیے، کرنے کی دعا کرنی چاہیے، کوشش ہمیں اپنے کیس کرنے چاہیے۔ عدالتوں سے انصاف نہیں بھی ملتا تو یہ تو ایک لمبی جنگ ہے۔ وہاں کی عدالتوں نے نہ اس کی باقی قیادت کو، نہ کشمیر کے نوجوانوں کو ان کے ساتھ ہونے والے مظالم پہ، اور مظالم کچھ تھوڑے سے نہیں ہے اور ایک چھوٹی سی تاریخ نہیں، یہ دہائیوں پہ مشتمل کی تاریخ ہے، اور ان کو کشمیر کے لوگوں کو کبھی انصاف اس طرح نہیں ملا، بلکہ ان کی ڈیموگرافی چینج کرنے کے لیے، ان کی عددی نمبر بدلنے کے لیے، ان کے الیکٹورل پروسیس کو خراب کر کے اپنی مرضی کے نتائج لینے کے لیے آج تک جتنے بھی فیصلے کیے گئے اس پہ جب بھی اپیلیں ہوئی ہیں، عدلیہ نے، ہندوستانی عدلیہ نے اس پہ سپورٹ نہیں کی، لیکن اس کے باوجود رستہ یہی ہے اور رستہ نہیں ہے۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ ہمیں اپنے بہن بھائیوں کو، کشمیری بہنوں بھائیوں کو بالکل اس معاملے میں ان کو سپورٹ کرتے رہنا چاہیے، اور ان کو اپنی جدوجہد ہے وہ میدانوں میں بھی لڑنی ہے، عدالتوں میں بھی لڑنی ہے، کیونکہ اس کے لیے الٹیمیٹ جو ڈیسیژن ہے وہ ورلڈ اوپینین ہے۔ الٹیمیٹلی وہ ورلڈ اوپینین ہی تبدیل ہوگا تو پھر وہ ہندوستان کو مجبور کر پائیں گے، اور تو کوئی فوری ذریعہ نہیں ہے۔ بالکل ٹھیک ہے۔ یہ فرمائیے گا قمر زمان کائرہ صاحب، اگر ہم بات کر لیں مذہبی آزادی کے حوالے سے، ایک بار پھر میروائز عمر فاروق کی امامت کے اوپر اور ان کی جامع مسجد جانے کے اوپر پابندی ہے، جامع مسجد پہ پھر تالا پڑ گیا ہے۔ مذہبی آزادی کے حوالے سے جتنی قدغنیں کشمیری مسلمانوں کے اوپر لگائی گئی ہیں، ایک طرف تو یہ جو ہے وہ ہندوؤں کو پوری اجازت دے رہے ہیں کہ وہ جائیں اور جا کے اپنی جو بھی سلسلے ہیں وہاں پہ کریں، اور ہندو راشٹریہ بنانے کی کوشش دوبارہ کیا جا رہا ہے۔ اس کو آپ کس طرح سے دیکھتے ہیں، اور اسے کتنا ضروری ہے انٹرنیشنل کمیونٹی کو سمجھنا کہ کشمیریوں کو کوئی مذہبی آزادی نہیں ہے؟ دیکھیے، ہندوستان کے اندر اس وقت جو حکومت ہے یا جو مائنڈ سیٹ رول کر رہا ہے وہ ہندوات ہے۔ اس وقت مودی ایک مائنڈ سیٹ کو ریپرزینٹ کر رہے ہیں وزیر اعظم کے طور پہ، اور وہ مائنڈ سیٹ یہی ہے جو انتہا پسندی کا ہے، جو بڑی نفرت کا ہے۔ یہ انتہا پسندی ہمیں تمام مذاہب کے اندر ملتی ہے، لیکن مختلف اوقات میں دنیا کے ریجنز میں اس کے اپنے اثرات آئے ہیں۔ آج ہندوستان کے اندر صرف مسلمانوں کے لیے، مسلمانوں کا خصوصی طور پہ
کشمیر میں خاص طور پہ، لیکن ہندوستان کے اندر وہاں پہ چھوٹی ذات کے جو ہندو ہیں ان کے لیے، سکھوں کے لیے، یا ایون کرسچنز کے لیے، یا دیگر جو مذاہب کے ماننے والی مائنورٹیز ہیں ان کے لیے زندگی تنگ ہے، اور دن بدن تنگ ہوتی جا رہی ہے. اور دنیا کا جو کہا جاتا ہے نا ورلڈ اوپینین یا عالمی ضمیر جو ہے، وہ اس کی چیز، اس نام کی کوئی چیز ویسے ہوتی نہیں ہے، کیونکہ وہ ہندوستان کو کسی طرح قدغن لگا کے لوگوں کے انسانی حقوق، ان کی مذہبی آزادیاں، ان کو انشور کرنے کی دنیا کوشش نہیں کر رہی. اگر کبھی کرتے بھی ہیں تو لپ سروس. یہ بات آپ کی بالکل درست ہے کہ اس وقت جو وہاں مائنڈ سیٹ رول کر رہا ہے وہ ہندوتا کا ہے، وہ ہندو انتہا پسندی ہے. لیکن ہندو مذہب کو ہم اوور آل کنڈیم نہیں کر سکتے، کیونکہ ہندوؤں میں بہت سارے وہ لوگ بھی ہیں جو مذہبی رواداری کی بات کرتے تھے. وہ اس میں ہندوؤں میں گاندھی بھی ایک ہندو تھے جو پاکستان کے حقوق کے لیے مرن ورت رکھا، اور اسی سزا میں ان کو قتل کر دیا گیا، وہ بھی لوگ تھے. لہذا یہ مودی مائنڈ سیٹ کی بات کریں یا بالکل درست کہہ رہے ہیں. ٹھیک ہے، ہندوتوا مائنڈ سیٹ کے حوالے سے بات کریں گے. قمر زمان قاری صاحب بہت بہت شکریہ ہم سے بات کرنے کے لیے. صاحب یہی نقطہ میں آپ کے سامنے رکھوں گا. بابری مسجد کا معاملہ ہو، پہلو خان کا معاملہ ہو، مقبول بٹ شہید کا معاملہ ہو، افضل گرو کا ہو، یاسین ملک صاحب کے ڈیسیجنز ہوں، کون سا ڈیسیجن ہے جو کشمیریوں کے حق میں آیا آج تک؟ 370 کو بھی لے لیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. آپ نے جس طرح کہا کہ ابھی تک تو کوئی ڈیسیجن، آپ دیکھیں افضل گورو صاحب بے گناہ تھے تو کس لیے اس کو سزا؟ عدالت نے یہی کہا کہ ہمیں جو اپنے عوام کو سیٹسفیکشن ایگزیکٹ ورڈ بتاتا ہوں، سیٹسفائنگ دی کلیکٹیو کانشنس. تو انہوں نے یہی کہا، اس وجہ سے اس کو پھانسی دی گئی. اب آسیہ جی کا دیکھیں، وہ کیس لے کے گئی ہے عدالت میں، مگر ان کو انصاف تو وہاں سے نہیں ملے گا. ہندوستان کبھی انصاف نہیں کرے گا، کیونکہ جو آسیہ جی ہے وہ اس وقت جو وہاں مقبوضہ کشمیر میں ایک پاپولر لیڈر ہے خواتین میں، اور ان کی جو دخترانی ملت ہے وہ بہت سارے ایسے کام بھی، ایک دینی کام بھی کرتے تھے، فلاحی کام بھی کرتے تھے، اور ان کا جو محبت تھی پاکستان سے وہ کسی سے ڈکی چھپی بات نہیں ہے. اور مقبوضہ کشمیر کے عوام کی محبت جو ہے وہ ہر ایک کے اس میں جو دل میں ہے پاکستان ہوا ہے، اس کو کوئی نکال نہیں سکتا. صحیح ہے. ڈاکٹر شازیہ کو میں اس میں شامل کرتا ہوں. ایک خاتون ہے جی، خاتون نے کبھی ہاتھ نہیں اٹھایا، انہوں نے کوئی ایسی بات نہیں کی جس کے حوالے سے ان کے اوپر اتنی قدغنیں لگا دی جائیں. ان کی عمر بھی جو ہے وہ اب بزرگوں کی طرف رواں ہے. ایسے وقت کے اندر ایک خاتون کو پابند سلاسل کرنا اور انہیں جو ہے وہ ایسی جیل میں رکھنا جو بالکل وہ رکھی جاتی ہے، سزائے موت کے قیدیوں کو دی جاتی ہے، اس طرح کی سپیس بھی انہیں اویلیبل نہیں ہے. اتنے مخدوش حالات میں ویئر از ورلڈ کمیونٹی؟ کیوں نہیں رسپونڈ کر رہی؟ خواتین کے حقوق کی وہ تنظیمیں کہاں پہ ہیں جو عورت مارچ نکال رہی ہوتی ہیں؟ اس کا جواب تو وہی ہے جو کارا صاحب نے کہا کہ ہر ٹروتھ جو ہے وہ ریلیٹیو ہے اور سبجیکٹیو ہے. جو جس کو سوٹ کرتا ہے وہ اتنا ہی ہیومین ہے، اس کا اتنا ہی ہیومینٹی کا تھریش ہولڈ ہے. لیکن آسیہ اندرابی کے معاملے میں یہ بات سمجھنے کی ہے، اس میں کچھ ٹیکنیکل گلیچز ہیں، جوڈیشل irregularities ہیں. 2004 میں ان کی بتایا گیا کہ آپ کی تنظیم کو ہم شیڈیول 1 کرتے ہیں، جو کہ ایک پروسیس ہوتا ہے کہ جی آپ انڈر سسپیشن ہیں، آپ کی ایکٹیویٹیز پہ اسٹیٹ کو ریزرویشنز ہیں، تو آپ کو ہم شیڈیول 1 کر رہے ہیں. آسیہ اندرابی اور دختران ملت نے اس کیس کو پرسو کیا، 2004 سے لے کر اب تک وہ پرسو کر رہے ہیں، لیکن ان کو کبھی آج تک یہ جواب نہیں دیا گیا کہ ہم انڈر سسپیشن کیوں ہیں. اور اچانک اس کو پھر بین کر دیا گیا. اس کے پیچھے پورا ایک لیگل پروسیجر ہوتا ہے جس کو پورے کے پورے کو فلاؤٹ کیا گیا ہے. اور ابھی بھی وہ جیل میں کیوں ہیں، اس کا ان کے پاس کوئی لیگل، ان کے پاس ویلیڈیٹی اس بات کی نہیں ہے. دختران ملت شیڈول 1 ہے، آپ انڈر سسپیشن اس کو رکھیں، اس کے بعد دونوں پارٹیز بیٹھتی ہیں، بات کرتی ہیں اور بتایا جاتا ہے جی ہمیں آپ سے یہ پرابلم ہے، وہ اگلا بندہ پرابلم کو کلیریفائی کرتا ہے. دختران ملت 2004 سے اب تک ان سے جواب ہی ان کے جوڈیشل سسٹم سے مانگتے آئے ہیں کہ ہم شیڈول 1 میں ہیں تو آپ ہمیں اس میں سے نکالیں. انہوں نے نہ ہی کبھی لیگلی ان کو کوئی نوٹس بھیجا ہے کہ آپ کو نکال دیا گیا ہے، نہ ہی لیگلی نوٹس بھیجا ہے کہ اب آپ کا سٹیٹس کیا ہے. اور 1 دہائی گزرنے کے بعد تقریباً آپ ان کو یہ کہہ رہے ہیں کہ آپ بین ہیں، اور اس کا پریٹینس بھی یہ ہے کہ یہ ٹیررسٹ آرگنائزیشن ہے. تو یہ پھر وہی بات ہے کہ ہم جب تک ہم بیٹھ کے صرف تماشا دیکھتے رہیں گے اور ان کے کیے ہوئے ڈرامے کو ہم جب تک ڈائسیکٹ نہیں کریں گے
یہ اسی طرح کرتے رہیں گے. اسی طرح کرتے رہیں گے. ٹھیک ہے, مجھے کوئکلی ڈاکٹر صاحبہ پروگرام کے سیگمنٹ کی طرف بڑھنا ہے. میر وائس کے حوالے سے کیا وجہ ہے کہ ہر تھوڑے عرصے کے بعد جو ہے وہ میر وائس کے گھر سے نکلنے پہ پابندی لگ جاتی ہے, جامع مسجد میں امامت پہ پابندی لگ جاتی ہے, جامع مسجد پہ تالہ بندی کر دی جاتی ہے, جامع مسجد کے اندر تو کوئی ہتھیار استعمال نہیں کیے جاتے. میر وائس پہ مسلسل جو نظر بندی کی گئی ہے, پابندی لگائی گئی ہے, اس کے اوپر ماضی میں وہ کیا کہتے رہے ہیں آپ سے شیئر کرتے ہیں. انتہائی افسوس کی بات ہے کہ آج آپ دیکھ رہے ہیں کہ پچھلے 5 ماہ سے 19 ہفتوں سے مسلمانان ریاست کو نماز کی ادائیگی سے روکا جا رہا ہے. یہ نہ صرف ہمارے مذہبی حقوق میں مداخلت ہے بلکہ اس سرکار نے ثابت کر دیا ہے کہ ان کا جو رویہ ہے وہ نہ صرف اسلام دشمن ہے بلکہ مسلم کش ہے. جس طریقے سے یہاں پہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ پچھلے 19 جمعہ سے جموں کشمیر کی مرکزی عبادت گاہ جامع مسجد کو سیل کر دیا گیا ہے اور وہاں پہ لوگوں کو نماز ادا کی ادائیگی سے روکا جا رہا ہے. جی رائے صاحب, کیا خوف ہے مرکزی عبادت گاہ جامع مسجد سے اور میر فائز سے؟ یہ وہی کولیکٹیو کانشیس ہے سب کی, پورے کے پورے بھارت میں بسنے والے ہندتوا آئیڈیالوجی کی. قمرالزمان کائرہ صاحب نے بہت اچھی بات کی. ہندوز اوبیسلی پاکستان میں بھی ہندوز موجود ہیں, پوری دنیا میں دوسری جگہوں پہ بھی ہندوز موجود ہیں. مسلمانوں کو یا پھر پاکستان کو ہندو سے کوئی مسئلہ نہیں ہے, ہندتوا آئیڈیالوجی سے مسئلہ ہے, اسی کولیکٹیو کانشیس سے مسئلہ ہے جس کو سیٹسفائی آج کورٹ بھی کر رہی ہے. یہ سارا کچھ بھی جو ہو رہا ہے وہ اسی کولیکٹیو کانشیس کو سیٹسفائی کرنے کے لیے ہو رہا ہے. پورے بھارت میں جو کچھ ہو رہا ہے, بابری مسجد سے لے کے ابھی کل ایک 300 سال پرانی مسجد کو جو گرایا گیا یو پی میں, اس مسجد تک, یہ ساری کی ساری جو مسجدیں گری ہیں یہ اسی کولیکٹیو کانشیس کو سیٹسفائی کرنے کے لیے گری ہیں. اور آسیہ اندرابی صاحبہ بھی اگر آج متوقع ہے کہ وہ یہ سمجھ رہی ہیں کہ شاید ان کو انصاف ملے گا ان کی کورٹ سے, یہ بھی اسی کے تناظر میں کہ وہ اپنی ہی کولیکٹیو کانشیس کو سیٹسفائی کریں گے, نہ کہ آسیہ اندرابی. یہ بھی تو ہو سکتا ہے کہ آسیہ اندرابی صاحبہ ایک مرتبہ پھر ان کے نظام انصاف کے اوپر چپیڑ مارنے کے لیے, ان کی اصل چہرہ دکھانے کے لیے دوبارہ سے بالکل, یہ بہت امپورٹنٹ ہوتا ہے کہ آپ پیسفل جو ذرائع ہیں ان کو استعمال کرتے ہوئے انصاف لینے کی کوشش کریں. لیکن اس ساری انصاف لینے کی جنگ میں جب آپ کو انصاف نہیں ملتا تو وہ ایک بہت بڑی چپیڑ ہوتی ہے اس ملک کے لیے, اس نظام کے لیے, کیونکہ وہ ساری دنیا پھر دیکھے گی کہ ایک نہتی جو لیڈر ہے خواتین کی, دختران ملت کی لیڈر, اس کو پتہ ہے کہ کولیکٹیو جو فیصلے ہیں اور وہ جو کانشیس ہے وہ کیا ہے, لیکن پھر بھی انصاف لینے کے لیے جانا, اور جب انصاف نہ ملنا تو پوری دنیا کے لیے وہ ایک پریسیڈنٹ سیٹ ہو جاتا ہے کہ یو کین نیور ایکسپیکٹ کانشیس, دا رائٹ کانشیس فرام دا انڈیا. اور اسی لیے میرے خیال میں یہ بہت ضروری ہے. اینڈ اوبیسلی میر صاحب کے لیے اگر جامعہ مسجد کی بات کی جائے تو وہاں پہ تو صرف نماز نہیں پڑھنے دی جا رہی, پورے انڈیا میں جو مسجدیں ہیں ان کے اوپر کسی کو سوامی کو کوئی خواب آتا ہے اور اس خواب کی تناظر میں مسجد گرا دی جاتی ہے. بالکل ٹھیک ہے, تو بعید نہیں کہ یہ خدا نہ خواستہ اس طرح کی چیزیں کشمیر میں بھی کرنا شروع ٹھیک ہے. فانی صاحب, مذہبی آزادی مقبوضہ کشمیر کے اندر جامعہ مسجد, کیا ہندوستان کو کیوں اتنا خوف ہے, اور کیا بار بار جامع مسجد کی تالہ بندی کرنے سے مسلمان اپنی پریکٹس سے پیچھے ہٹ گئے ہیں, مسلمانوں کے اندر جذبہ ختم ہو گیا ہے, یہ جامع مسجد اور میر وائزان جو ہیں ان کی محبت اور عقیدت ختم ہو گئی ہے؟ محبت تو جو دین سے ہے وہ کبھی ختم نہ ہونے والی بات ہے. تو جس طرح میر وائز صاحب آپ دیکھیں, اس وقت جو پچھلے دنوں ایک لسٹ آئی تھی 500 شخصیات میں میر وائز صاحب کا نام آتا ہے. جب انڈیا کے جو گورنر ہیں, لیفٹنٹ گورنر جو ہے, اس سے جب اعلان کیا تھا میر وائز صاحب تو آزاد ہے, وہ نکل سکتے ہیں, تو جب وہ میر وائز صاحب جمعے کے نماز کے لیے نکلے, اس کو بھارتی آرمی نے وہاں پر روک دیا اور آگے جانے نہیں دیا. یہی وجہ ہے کہ میر وائز صاحب جامعہ مسجد, جو ان کے والد صاحب بھی تھے, ان کے پردادا سے چلا آ رہا ہے, وہاں پر جو نظام چلا آ رہا ہے, تو وہاں پر وہ جمعہ کا خطبہ دیتے اور نماز پڑھاتے ہیں لوگوں میں. اور وہاں پر بھی غم غصہ زیادہ پایا جاتا ہے اس وقت, خاص کر یہ نوہٹا علاقہ ہے, ڈاؤن ٹاؤن کا علاقہ ہے, وہاں پر جو ہے نہ نماز کی اجازت لوگوں کو دی جاتی ہے, نہ میر وائز صاحب کو وہاں امامت کرنے دی
जाती है। वजह यही है कि खौफ एक है, जिस तरह वहाँ पर जो है जामिया मस्जिद में देखा होगा, अक्सर जो है लोग निकलते थे और आज़ादी के हक़ में नारे लगाते थे। यही खौफ जो है भारत को खाया जा रहा है, इसीलिए जो मुसलमानों पे कदगन लगा रहे। आप बेहतरीन हाल ये ढूंढा है कि सब कुछ बंद कर दो। और कल का ही वाक़ा आप देखें, लद्दाख में जो है उन्होंने एक जो जामिया है उसको जो है जलाया है। ये तो हम मुख्तलिफ एरिया में जा रहे हैं। हमारी जो मजहबी इंतहा पसंदी है इस वक्त पूरा कश्मीर में उरूज पे है, यही वजह है कि ये सब कुछ हो रहा है। डॉक्टर साहब, मैं क्विकली आपकी तरफ आऊंगा, ये फरमाइएगा कि जिस तरह से उन्होंने बात की कि बीबीसी को इंटरव्यू देते हुए लेफ्टिनेंट गवर्नर जो है उसका मनोज सिन्हा, उसने कहा कि जी हमें तो कोई प्रॉब्लम नहीं है मीरवाइज से, वो तो आज़ाद हैं। ये आज़ादी है जी? वो उनसे सवाल ये किया गया था क्योंकि वो हाउस अरेस्ट में हैं और इंडियन गवर्नमेंट के अंदर इतनी मॉरल डिसेंसी भी नहीं है कि आप ये मान जाएं कि वो हाउस अरेस्ट पे हैं। तो उसके जवाब में उन्होंने कहा कि नहीं, वो तो प्रोटेक्टिव कस्टडी में हैं। अब अगर सवाल करने में हम या आप बैठे होते तो यकीनन हम ये सवाल करते कि उनको प्रोटेक्टिव कस्टडी क्यों दी हुई है, किससे उनको प्रोटेक्ट करने की कोशिश की जा रही है। तो वो ऑलरेडी हाउस अरेस्ट में हैं। आप बीबीसी पे ये माने या ना माने, वो आज़ाद हैं। और आज आप खुल के देख लें कि आप उनको नमाज पढ़ने के लिए जाने के लिए नहीं फंडामेंटल बेसिक राइट है। ये बेसिक राइट उनके तो बहुत से वायलेट हो रहे हैं, उनकी लिस्ट तो बहुत लंबी है। आज अब खुल के सामने आ गए हैं क्योंकि जुमे की नमाज है। अच्छा डॉक्टर साहब, मैं आपके पास वापस आता हूं, अगले थर्ड टॉपिक आपसे ही स्टार्ट ले लेते हैं जनाब। तीसरा टॉपिक मोदी के हवाले से हमने बात की। को G20 के अंदर बहुत ज्यादा इसे पोर्ट्रे कर रहा है इंडियन मीडिया ने क्या दिखाया मोदी के हवाले से, पहले आपको ये दिखाते हैं जी। At the G20 summit in Bali, we are being told that Modi and Xi exchanged greetings at the informal G20 dinner. हमारी टीम ने इसके ऊपर फैक्ट चेक किया है कि असल में हकीकत क्या है। मोदी से शी जिनपिंग मिले हैं या मोदी ने जैसे ही शी जिनपिंग का नाम सुना तो लपक कर अपनी कुर्सी से उठा और उठ के छलांग मार के वो शी जिनपिंग की तरफ बढ़ा। ये देखिए असल हकीकत। होस्ट जिन्होंने उनके एजाज में डिनर दिया है उनसे बात कर रहे हैं। अभी मोदी को कोई किसी ने इनवाइट नहीं किया और ये जिस तरफ हमने एरो किया हुआ है, मोदी फौरन उठता है, उठ के आके उनसे मिलता है और ये बिल्कुल प्रोटोकॉल्स के खिलाफ है। राय साहब क्या कहेंगे इसके ऊपर? 56 इंच की छाती, लाल आंख, व्हाट्स योर टेक? देखें, 56 इंच की जो छाती है वो सारी की सारी ढेर हो गई थी उस दिन जब गलवान पे मार पड़ी और वो कर्नल बाबू को भी मारा, फिर उसके साथ जो 20 एहलकार थे दूसरे उसके जो सोल्जर्स थे उनको भी मारा और फिर उसके तनाजुर में पूरा भारत यही एक्सपेक्ट करता रहा कि भारत की आर्मी जाके कोई बदला लेगी। आज 2.5 साल हो गए, कोई बदला नहीं लिया गया। और अगर बात की जाए वो लाल आंख की तो हमें तो सिर्फ एक ही लाल आंख नज़र आती है जो कि अभिनंदन को पाकिस्तान में दी गई थी। पाकिस्तानियों की तरफ से जो लाल आंख करके भेजा गया था और वो वहाँ पे जो भैंसे चराने वाले और कुछ स्टूडेंट्स थे उन्होंने जो उसको मारा था, वो लाल आंख हमें नजर आती है। भारत की और कोई लाल आंख और कोई 56 इंच की छाती नहीं। लाल आंख क्या है ये जरा दिखा देते हैं, दिखाइए जी लाल आंख वाला मामला क्या है, और दिखाइए। वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब वो गुजरात के मुख्यमंत्री थे तो वो कहते थे कि लाल आंख दिखाने का वक्त है, लाल आंख दिखाई जाए। वही प्रधानमंत्री मोदी आज चीन के सामने सरेंडर है। 56 इंच की छाती 5.6 इंच छाती हो जाएगी। ये तो बिल्कुल ढेर हो गए, सरेंडर कर दिया इन्होंने चाइना के सामने, कोई बदला नहीं लिया। 60 स्क्वायर किलोमीटर का इलाका भी दे दिया, 20 बंदे भी अपने गवा दिए और फिर भी जब लपक के जाते हैं मिलने के लिए। चाइना जो है उसको आप मजाक की तरह ट्रीट नहीं कर सकते हैं। चाइना, ये तो बिल्कुल एक डिफरेंट सिचुएशन है कि ये कैसे उनके साथ जाके मिले हैं। इसको ये जिस तरह भी जस्टिफाई करें, लीडर्स अगर उनने मिलना हो तो वो पहले से साइडलाइन मीटिंग्स प्लान करते हैं और वो साइडलाइन मीटिंग्स जो होती हैं उसमें बैठ के उन्होंने बात करनी होती है और जिसने आपसे नहीं मिलना तो आपकी कोई बायलैटरल या साइडलाइन मीटिंग अरेंज नहीं होती और ये पूरे मीडिया को पता था।
میں اس کو بہت ایکسٹینسولی کور کر رہی ہوں، تو چائنا اور انڈیا کی کوئی سائیڈ لائن میٹنگ نہیں تھی. اس کا مطلب ہے کہ پریمیئر زی جو ہیں وہ ملنا ہی نہیں چاہتے تھے. اگر ملنا چاہتے ہوتے تو ضرور کہیں بیٹھ کے مل لیتے. تو آپ اگر ان کے پاس لپک کے جائیں گے اور پھر ان سے بات کرنا چاہیں گے اور صفائیاں پیش کریں گے، تو پریزیڈنٹ زی تو وہ ہیں جنہوں نے جسٹن ٹریوڈو کو کہہ دیا ہے، اور وہ ویڈیو بھی وائرل ہو رہی ہے کہ جی آپ میٹنگ جو ہے ہماری ہوئی اور اس پہ آپ نے کمنٹ کیوں کیا. وہ چائنا کو آپ اس طرح سے ٹریٹ نہیں کر سکتے ہیں جیسے آپ سمجھ رہے ہیں کہ جیسے ساری دنیا جو ہے وہ اپنی ایک سینیسزم کے ساتھ بیٹھی ہوئی ہے، تو چائنا بھی ویسے ہی بیٹھا ہوا ہے. اور مودی کے دو چہرے ہیں، ایکسٹرنلی اور ہے، انٹرنلی اور ہے. آپ کے پوائنٹ آ گیا. لاسٹلی میں نظر آ رہا ہے، بالکل نظر آ رہا ہے اس کلپ کے اندر. بالکل ٹھیک ہے جی. لاسٹلی آپ کی طرف، ایسا ملک کا سربراہ جو جا کے یہ جیسچر دیتا ہے، کیا یہ ہولڈ رکھ پائے گا کشمیریوں کے اوپر؟ انشاءاللہ نہیں رکھ پائے گا. جس طرح وہ دکھا رہا ہے نا اپنے عوام کو سیٹسفائی کرنے کے لیے کہ میں نے دیکھو چائنا کے صدر سے ملاقات کی ہے، تو مگر جو اس کے ساتھ چائنا بھی کر رہا ہے، آپ نے دیکھا پچھلے دنوں بھی ان کو جو ہے لداخ کے زیرے جو اندر آ گئے وہ لوگ، تو اسی طرح وہ جو ان کی زمینیں کھا رہا ہے، تو اب وہ عوام کو دکھانے کے لیے یہ چیزیں کر رہا ہے. مگر ایک چیز اس کا اور بھی اس میں مقصد ہے جو یہ G20 کے لیے جا رہا ہے کہ اگلی جو G20 ہے وہ مقبوضہ کشمیر میں ہو، مگر جو ہے وہ نہیں ہو پائے گی انشاءاللہ. ایک فائنل پوائنٹ چیمہ صاحبہ نے بہت ہی اچھے طریقے سے بتایا کہ جو سائیڈ لائن میٹنگز ہوتی ہیں اس میں ہمیں انڈین میڈیا یہ کبھی نہیں بتائے گا کہ مودی جی نے کتنی کوشش کر بیٹھے ہیں کہ بائیڈن کے ساتھ ایک ملاقات ہو جائے، وہ بھی نہیں ہوئی. پھر اس کے بعد یہ ہے کہ وہ ہینڈ شیک تو اس کے ساتھ کر آ کے تو وہی بس پکچرز چلائے جا رہے ہیں. یہاں پہ ایک بڑی امپورٹنٹ بات یہ ہے کہ بائیڈن نے ایک ایمرجنسی میٹنگ کال کی کل، اور اس میٹنگ میں ہمیں کہیں پہ بھی مودی جی نظر نہیں آئے، باقی سارے نظر آ گئے. اس سے ان کی ویلیو کو پتہ لگ یہ اور جہاں تک بات ہے کہ گلوان میں 38,000 اسکوائر کلومیٹر ایسٹرن لداخ میں وہ چائنا لے کے بیٹھا ہوا ہے. 89,000 اسکوائر کلومیٹر اروناچل پردیش میں. یہ میں نہیں کہہ رہا، یہ اگر آپ 2020 سپٹمبر 15 کی جا کے جو رکشا منتری راجناتھ سنگھ نے جو وہاں پہ بھاشن دیا اپنے لوک سبھا میں، اس میں ایکسیپٹ کیا کہ وہ چائنا کے پاس ہے، وہ چائنا کلیم کر رہا ہے اور ہم کچھ نہیں کر پا رہے. بالکل ٹھیک ہے جی. آئی ہیو ٹو وائنڈ اپ. راجد فیصل صاحب، امتیاز وانی صاحب اور ڈاکٹر شازیہ چیمہ صاحبہ، آپ تینوں مہمانوں کا بہت بہت شکریہ ڈیٹیل کے ساتھ کے موضوعات کے حوالے سے بات کی. پروگرام کشمیر میگزین سے اتنا. یاسر رحمان کو دیجیے اجازت. اللہ نگہبان.